ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سورة النساء آیت نمبر 64. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. اور ہم نے جس بھی رسول کو بھیجا وہ اسی غرض کے لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے. سابقہ آیات کا مضمون آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا کہ منافق کا واقعہ پیش آیا تھا جس کا یہودی کے ساتھ جھگڑا ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروایا اور اس منافق کو تسلی نہ ہوئی تو پھر وہ چل پڑے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار سے ان کے مابین فیصلہ کیا. تو اسی مضمون کے بعد یہ آیت مبارکہ ہے کہ ہم نے جس بھی رسول کو بھیجا اس کے بھیجنے کی غرض یہی تھی کہ اس کی اطاعت کی جائے، ان کی اتباع کی جائے، ان کی پیروی کی جائے بِإِذْنِ اللہ. اور دل کے اندر کبھی بھی یہ نہیں لانا کہ یہ تو ہماری طرح کے بشر ہیں تو ہم ان کی اطاعت کیوں کریں. اصل میں منافقین کے لیے یہ بھی بڑا مسئلہ تھا. منافقین پر 3 چیزیں بھاری تھیں. ان کے لیے نمازیں پڑھنا مشکل نہیں تھا، ان کے لیے تلاوت کرنا، ذکر کرنا، یہ چیزیں مشکل نہیں تھی. 3 باتیں مشکل تھی. پہلی بات کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، ہماری طرح کی ضروریات ہیں، بازار بھی جانا پڑتا ہے، بشری فطری ساری ضرورتیں ہیں، تو ہم ان کی اطاعت کریں. یہی مسئلہ ان کو رہتا تھا. دوسرا مسئلہ جہاد سے تھا. تیسرا مسئلہ ہجرت سے تھا. یہ 3 مسئلے تھے کہ جس کی وجہ سے منافقین کو بار بار تکلیف ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے بِإِذْنِ اللہ کہ رسول کی اطاعت کیوں کی جاتی ہے؟ اللہ کے حکم کی وجہ سے. اللہ کا حکم ہے. اللہ نے منتخب کیا ایک شخصیت کو، ایک ہستی کو، اور اس کی طرف اپنے احکامات بھیجے اور ان کو اپنے احکام اور اپنے فرامین کا عملی اسوہ تمہارے لیے بنایا، تو ان کو دیکھ کر تم اپنی زندگی گزارو. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر وہ لوگ جب انہوں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا تھا، ان سے نافرمانی ہو گئی کہ آپ علیہ السلام کے فیصلے کے بعد وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف چلے گئے، تو ان کو چاہیے کیا تھا؟ جاؤ کا، وہ آپ کے پاس آتے، فاستغفر اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے، واستغفر لهم الرسول، اور آپ علیہ السلام سے بھی درخواست کرتے، اور پھر آپ علیہ السلام بھی ان کے لیے استغفار کرتے، معافی طلب کرتے، لوجد اللہ، تو وہ اللہ کو پاتے تواب الرحیم، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا. اب دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لیے ان کو بھیجا جا رہا ہے کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کی گستاخی کی ہے. گستاخی اس اعتبار سے کہ آپ علیہ السلام کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہیں سمجھا، تو اس اعتبار سے ان کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ آپ علیہ السلام کے پاس آتے، خود بھی استغفار کرتے، تو اور آپ علیہ السلام سے بھی معافی طلب کرتے، پھر آپ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے، تو توبہ کا دروازہ تو پھر کھلا ہوا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پاتے. اچھا، یہ آیت مبارکہ تو خاص واقعے کے اندر ہی نازل ہوئی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے احکام عام ہوتے ہیں، خاص واقعے کے ساتھ بھی صرف وہ مقید ہو کر رہ جاتے. لہذا یہ جو حکم ہے یہ پھر عام سب کے لیے تھا کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر دیں کسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف فرما دیں گے.
تو آپ علیہ السلام کی موجودگی میں حضرات صحابہ کرام حاضر ہوتے اور آپ علیہ السلام سے درخواست کرتے اور آپ علیہ السلام استغفار کرتے۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ 3 دن کے بعد ایک دیہاتی آیا اور وہ یہی آیت پڑھنے لگا کہ ہمیں تو حکم یہ تھا کہ رسول کے پاس جاؤ، وہ تمہارے لیے استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو تم لوگ پاؤ گے، بخشنے والا مہربان رسول تشریف لے گئے ہیں۔ تو وہ آپ علیہ السلام کی قبر کے پاس بیٹھ گئے اور زار و قطار رونے لگے اور عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے استغفار کریں، آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر دیں۔ تو فرماتے ہیں کہ قبر سے آواز آئی قد غفر لک، تیری مغفرت کر دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی موجودگی میں تو آپ علیہ السلام کے پاس جانا یہ استغفار کا سبب تھا، اور آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب آپ علیہ السلام کے روضے اقدس کے اوپر جانا اور وہاں جو کہ آپ علیہ السلام تو سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں، تو وہاں آپ علیہ السلام سے درخواست کرنا تو انشاءاللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا ایک سبب بنے گا۔ آگے ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، نہیں تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ وہ آپس کے جھگڑوں میں آپ کو فیصل نہ بنا لیں۔ اب یہ وہی معاملہ کہ وہ جو چل پڑے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف، تو وہ منافق بظاہر ایمان والا حقیقت میں منافق، تو آپ علیہ السلام کے فیصلے پر راضی نہ ہوا اور آپ علیہ السلام کو وہ فیصل اس نے نہیں مانا، تو قرآن کے فیصلے کے مطابق لا یؤمنون، وہ مومن رہا ہی نہیں۔ جب مومن نہ رہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس کو قتل کرنا یہ بالکل ٹھیک تھا۔ یہ اصل میں جب اعتراض کیا ان لوگوں نے تو ایک مرتبہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ مجھے تو یہ امید نہیں تھی عمر سے کہ وہ ایک مومن کو قتل کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرما دی جس میں وضاحت کر دی کہ وہ مومن تھا ہی نہیں، کیونکہ کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ علیہ السلام کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہ سمجھے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر وہ اپنے جی میں اس فیصلے سے کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ آپ علیہ السلام کے فیصلے کو دل و جان سے قبول کرنا، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، پورے طریقے سے سر تسلیم خم کرنا، یہ جب تک نہیں ہوگا کوئی بندہ مومن رہ نہیں سکتا۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں، وہ اچھے سے سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے اعتقاد اور ایک ہوتا ہے عمل۔ دیکھیں اب تو آپ دیکھ لیں کہ پوری امت میں ہی عمل کی کمزوری ہے، جو آپ علیہ السلام نے حکم دیے ہیں ان حکموں کی پیروی تو نہیں ہو رہی، تو حکم میں عملی طور پر جو سستی ہوتی ہے اس کی وجہ سے انسان گنہگار ہوتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا۔ لیکن جو اعتقاد ہے، اعتقاد یعنی اعتقاد میں اگر یہ آ گیا کہ آپ علیہ السلام کی یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، میں مثال دیتا ہوں کہ کوئی صاحب فوت ہو گیا اور اس میں صرف پیچھے اپنے ایک بیٹے اور ایک بیٹی چھوڑی ہے، 3 لاکھ روپے چھوڑے۔ اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی لڑکی مثلاً کہتی ہے کہ جی 1.5 لاکھ میرا ہوگا، 1.5 لاکھ لڑکے کا بھائی کا ہوگا، کیونکہ ہم دونوں ہی والد کے سگے ہیں، دونوں اس کی اولاد ہے، تو ہمیں برابر ملنا چاہیے۔ اب یہ جاتے ہیں عدالت میں یا کسی مفتی صاحب کے پاس، مفتی صاحب شریعت کے مطابق بتاتے ہیں کہ للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن کا فیصلہ ہے مرد کو بھائی کو دگنا ملے گا، لہذا 2 لاکھ بھائی کا اور 1 لاکھ بہن کا۔ اب وہ عورت لڑکی وہ کہتی ہے کہ جی نہیں، ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، ہم کسی اور فیصلے کی طرف جاتے ہیں، کسی اور قانون کی طرف جاتے ہیں۔ مثلاً وہ امریکہ میں مقیم تھے، وہ کہتے ہیں جی ہم امریکن جو قوانین ہیں اس کے مطابق ہم فیصلہ لیتے ہیں۔ یہ ہے وہ اعتقاد کی کمی۔ اب اگر یہ والی کیفیت کسی کے اندر پیدا ہوگی تو قرآن کا فیصلہ ہے لا یؤمنون، یہ مومن نہیں۔ کیونکہ دیکھیں کہ
جب تک کہ وہ آپ علیہ السلام کو فیصل تسلیم نہ کریں اپنے جھگڑوں میں اور اس کے اوپر دل و جان سے سر تسلیم خم نہ کر دیں اور کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کریں. اس سے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی مراد نہیں ہے بلکہ آپ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت بتائے ہوئے احکامات جو قیامت تک رہیں گے وہ سب مراد ہے. لہذا اگرچہ اب آپ علیہ السلام موجود نہیں ہے لیکن آپ علیہ السلام کی بتائی ہوئی شریعت دیے ہوئے احکام وہ تو سب موجود ہیں. لہذا جو اہل علم ہے علماء ہے وہ تو اس کے مطابق ہی فیصلہ کرتے ہیں, اس سے ہٹ کر تو نہیں بات کرتے, نہ کوئی کر سکتا ہے. اس میں ایک اور چیز بھی ایک اور نقطہ بھی ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو فیصلے دیے ہیں جو باتیں بتائی ہیں ان میں تنگی محسوس نہ کی جائے. اسی طرح آپ علیہ السلام نے بہت سارے احکام میں گنجائشیں بھی امت کو دی ہیں. مثلا کوئی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ پا رہا تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ بیٹھ کر پڑھ لے. وہ سجدہ نہیں کر سکتا, کمر کا مسئلہ ہے, گھٹنوں کا مسئلہ ہے, کوئی بھی اس کا مسئلہ ہے کہ وہ سجدہ نہیں کر سکتا تو وہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے. کوئی وضو نہیں کر سکتا تو وہ تیمم کر لے. تو ایسے مواقع پر کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی جب تک سر کو زمین پر نہ رکھے تو تسلی نہیں ہوتی. اب وہ مختلف راستے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس میں نے تو سجدہ زمین پر ہی کرنا ہے بھلے جو ہو جائے, اور جی جب تک ہم پانی سے وضو نہ کریں تو تسلی نہیں ہوتی. بھائی آپ کی تسلی نہیں ہو رہی تو آپ اپنے دل کا علاج کروائیں کیونکہ یہ فیصلے کس کے کیے ہوئے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے فیصلے ہیں. اگر آپ کی واقعات وہ کیفیت ہے کہ جس کے اندر آپ سجدہ نہیں کر سکتے اور آپ نے اشارہ کرنا ہے یا آپ وضو نہیں کر سکتے آپ نے تیمم کرنا ہے, پھر بھی آپ کے دل میں کوئی تنگی اور گرانی محسوس ہو رہی ہے تو پھر قرآن تو کہتا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے, مومن کے دل میں نہیں ہونی چاہیے. تو پھر اس دل کا علاج کروانا چاہیے. تو بہرحال کوئی بھی معاملہ ہے, چاہے گنجائش کا معاملہ ہے, چاہے حق و باطل جائز ناجائز کا معاملہ ہے, تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے دین اور شریعت کو آخری ماننا, آخری حرف آخر ماننا اور دل و جان سے قبول کرنا, اس کے اوپر عمل کرنا, یہ ایمان کہنا. بس ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں لگے ہاتھوں کہ شریعت دین وہ ہے کہ جو آپ علیہ السلام نے دیا ہے. جو کام آپ علیہ السلام نے کرنے کے لیے کہے ہیں یا خود کر کے دکھایا ہے یا آپ علیہ السلام کے سامنے کیے گئے اور آپ علیہ السلام نے منع نہیں کیا, وہ دین ہے. جو نہیں کیا, نہ کرنے کو کہا, نہ آپ علیہ السلام کے سامنے کیا گیا, وہ دین نہیں ہے. لہذا قرآن بھی کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو رسول دے اس کو لے لو, وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. پتہ چلا کہ دین اور شریعت اس چیز کا نام ہے جو رسول دیتے ہیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا, میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کیا. قیل ومن یأبی یا رسول اللہ, کسی نے تو پوچھا کہ کون انکار کرے گا اللہ کے رسول جنت میں جانے سے, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا کہ جنت میں جانے سے انکار کر دیا. اب یہ ساری گفتگو سننے کے بعد اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی اگر میں کوئی نیا کام کرتا ہوں اور اس کو میں شریعت کہتا ہوں یا اس کو میں دین کہتا ہوں, تو کوئی اگر اس کو کوئی روکتا ہے کہ یار یہ تم کہاں سے کر رہے ہو, یہ کہاں سے ثابت ہے, اس کا ثبوت وجود کیا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ جی مجھے دکھاؤ کہ مجھے منع کہاں کیا گیا ہے, اس کام سے منع کہاں کیا ہے. بھائی دین اس چیز کا نام ہے جو آپ علیہ السلام نے امت کو دیا ہے, اس کو کرنے کا نام دین ہے. اور تم اپنی طرف سے ایک کام گھڑ کر لے آئے ہو, کرنے لگ گئے ہو, اور تم کہہ رہے ہو کہ جی مجھے اس کا منع دکھاؤ تو میں رکوں گا ورنہ میں دین سمجھ کے اس کو کروں گا. یوں تو پھر بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جن سے منع نہیں کیا گیا, کیا تم اس کو دین سمجھ کے کرنے لگ جاؤ. اب یہ مسئلہ اب میں تھوڑا سا جوڑتا ہوں. جو میلاد کے نام پر جشن اور کیا کیا کچھ خرافات کر رہے ہیں, انہوں نے ایک بہت بڑی مضبوط دلیل پتہ کیا گھڑی ہوئی ہے,
کہ جی اس طریقے سے جو ہم خوشی منا رہے، کیونکہ پہلے تو انہوں نے بڑی کوشش کی، ہاتھ پاؤں مارے، کہیں سے دلیل مل جائے، کہیں سے کوئی ضعیف روایت یا کوئی چیز مل جائے ہمیں کہ جو دلیل بن جائے کہ ہم ایسا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ظاہر بات ہے ہی نہیں ہے۔ جب نہیں ہوئی تو اب انہوں نے کیا دلیل دینی شروع کر دیا کہ جی اس طریقے سے جو ہم جشن منا رہے ہیں، کہاں منع ہے، ہمیں منع دکھاؤ۔ بھی منع کا سوال تو تب ہوتا نا کہ جب کوئی آپ علیہ السلام کی موجودگی میں کرتا تو آپ علیہ السلام اس کو یا اجازت دیتے یا منع کرتے۔ جب ایک کام ہوا ہی نہیں ہے تو پھر اس کی اجازت یا منع کا سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اور پھر آپ اس بنیاد پر دین بنا کر کاموں کو کریں گے کہ جی منع دکھاؤ۔ قرآن تو کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے وہ لے لو، تو یہ رسول نے دیا تمہیں جو تم کر رہے۔ یا ایک دلیل وہ دیتے ہیں کہ جی قرآن تو کہتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، کہ تمہیں نعمت ملی ہے تو اس کے اوپر خوشی کا اظہار کرو۔ تو بھئی خوش ہونے سے کس نے انکار کیا ہے، یا خوش ہونے پر کس نے پابندی لگائی؟ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو، کیا قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ کرو؟ اگر قرآن یہ کہتا ہے اور قرآن کا مفہوم اور مطالبہ یہ تھا تو پھر صحابہ کرام نے کیوں نہیں عمل کیا؟ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں اس پر عمل کیا؟ اور 800 سال تک امت نے کیوں نہ عمل کیا؟ تو بہرحال اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریف آوری ہے الا لیطاع، وہ اس لیے ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، نہ یہ کہ آپ علیہ السلام کی طرف منسوخ کر کے کچھ چیزوں کو منانا شروع کر دیں اور اس کے اندر خرافات کا مجموعہ اور ایک انبار لگا دیں اور اس کو دین بنا کر آپ پیش کرنے لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔